ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب، آپ حضرات اس کو سنتے رہتے ہیں، ان کا سالہ ہے، ان کے سالے کے بیٹے ہیں محمد سعد صاحب، یہ خود جامعہ صدیقیہ جو حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کا مدرسہ ہے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، درجہ حفظ میں پڑھتے ہیں۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کا موضوع ہے نماز۔ سامعین محترم، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی ہاں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے، اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کہ نماز ہر مسلمان پر لازم و ملزوم ہے۔ نماز کے بغیر نہ ہی اسلام کا تصور ہے اور نہ ہی ایمان کا۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کی رضا کا سبق، نماز انبیاء کی سنت، فرشتوں کا محبوب عمل، نماز غرض یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں سے تو دنیا ہی وسع کرتی ہے۔ اے میرے رب، میری دعا ہے کہ ہم سب کو نمازوں اور سجدوں کے ذریعے صحیح رجوع کرنے والوں میں شامل فرما۔ تو پھر تم نماز قائم کرو، کہیں تمہارا بھی حشر نمرود و فرعون اور حامان جیسا نہ ہو جائے، کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھیں گے نماز، روز کہتے ہو کل پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔